السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, سب سے بڑی خبر جو آج آئی ہے, اور میرے خیال میں تقریباً 3 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے لیے جو میرے خیال میں اب تک کا سب سے بڑا ریلیف پچھلے 3 سال میں آیا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو آج ہی جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو علاج معالجے کے حوالے سے بھی احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ ہمارا تھمبنیل بھی سامنے موجود ہے, کہ عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان. اب ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو خبریں آ رہی تھیں, اور میں پچھلے چند دنوں سے جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, اس میں نے آپ کو پہلے ہی انڈیکیٹ کیا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے, اور انڈیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے والا ہے. حکومتی حلقے جو ہیں وہ اس وقت خاص طور پہ ان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اس وقت شوق میں ہیں, ڈیلے ان کے باہر آئے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے گا, ابھی بھی میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یا کل کے اخباروں کے اندر آپ فرنٹ پیج پہ دیکھیں گے کہ حکومتی لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, یہ دیکھیں, یا وہ عمران خان صاحب کی بیماری کا مذاق وغیرہ اڑائیں گے. لیکن بیسکلی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. اور میں خیر اس کی ڈیٹیل ابھی ذرا تھوڑی دیر میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ میں ڈسکس بھی کروں گا کہ میرے لیے کوئی سرپرائزنگ بات نہیں تھی. آپ کے لیے شاید بہت سرپرائزنگ ہوگی, پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے لیے بہت سرپرائزنگ ہوگی, لیکن میرے لیے اتنی سرپرائزنگ بات یہ نہیں تھی, کیونکہ انڈیکیشنز آنا شروع ہو گئے تھے, چیزیں نظر آ رہی تھیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو میں نے 6 مہینے والی بات کہی تھی وہ بھی ایویں نہیں آئی تھی. ایون دو اس وقت بہت سے سینئر جرنلسٹ نے جو ہے حکومت کا دفاع کرتے کرتے آ کے اسے نگیٹ بھی کیا, بہت کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ ساری چیزوں کو ایکچولی جب آپ لنک کریں گے نا تو 1 منٹ میں کڑی جو ہے وہ آٹومیٹکلی سامنے بن جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ بیسکلی سپریم کورٹ میں آج ہوا کیا ہے, اس کے بعد ذرا اس کو سچویشن کو انالائز کریں گے, اور اس کو انالائز کرتے ہوئے آگے کی پریڈکشن بہت ضروری ہے. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. کیا عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہونے جا رہی ہیں؟ یہ سب سے بڑے, میں جانتا ہوں یہ سب سے بڑے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. آئی ول ڈسکس دیٹ. لیکن سب سے پہلے ذرا سپریم کورٹ میں آج کو جو کچھ ہوا ہے ذرا میں وہ رپورٹ کر لوں, اس کے بعد انالیسس کی طرف جو ہے اس کے بعد جاتے ہیں. تو عمران خان سے ملاقات اور علاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ عمران خان کا میڈیکل ریکارڈ دینے میں آخر مسئلہ کیا ہے. وہ ریکارڈ مانگ رہے تھے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ان کو دیا نہیں جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا اس کا مسئلہ کیا ہے. جو مواد دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے. وہ کہہ رہے تھے میڈیکل ریکارڈ اور میڈیکل رپورٹ 2 مختلف چیزیں ہیں, تو ہمیں ریکارڈ کیوں نہیں دیا جا رہا. جسٹس شاہد وحید نے عمران خان کا تمام میڈیکل ریکارڈ آئندہ سماعت سے قبل جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو خفیہ نہیں رہے گا. جسٹس نعیم اختر اخوان نے کہا کہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اینجیوگرافی کرانی ہے, کیا جیل میں اینجیوگرافی ہو سکتی ہے؟ اس پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ باہر ہسپتال سے ہو سکتی ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے, ظاہری بات ہے جب وہ جو میڈیکل رپورٹ کل جمع کروائی گئی تھی نا, اسی سے چیزوں کی ڈائریکشن پتہ لگنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب اس کے اندر میڈیکل رپورٹ خود عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ ریلیز دینا چاہیے. اب میڈیکل رپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ حکومتی حلقوں سے آ رہی ہے, ظاہری بات ہے حکومتی ڈاکٹروں سے آ رہی ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کسی اور کے کہنے پہ بن سکتی ہے؟ اب آپ کو اب اس ساری چیزوں کو نا آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ جو پوری ہسٹری تھی نا اس کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, پلیٹلیٹس کا معاملہ وہ سب کو آج بھی یہ ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سے آج شام کے ٹاک شو سے میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ نون لیگی جو ہیں وہ یہ کہیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ نہیں جناب یہ تو بیمار تھے ہی نہیں, یہ تو ایویں خامخواہ بہانہ بنایا, کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. جو کچھ بھی آ رہا ہے حکومتی سائٹ سے خود ہی رپورٹس میں آ رہا ہے. وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کوئی شوکت خانم ہاسپٹل کی نہیں بنی ہوئی. وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آپ کے حکومتی ڈاکٹروں کی جانب سے ہی وہ جمع کروائی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس میں عمران خان صاحب کی بیماری کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے, اور اسی کے اندر پھر یہ بات کی گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے. اینجیوگرافی تو آبویسلی اڈیالہ جیل کے اندر تو ہو نہیں سکتی تھی. جب اس میں یہ لکھا ہوا تھا تو اسی بنیاد کے اوپر ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی لگتا ہے بڑا ریلیف جو ہے ملنے لگا ہے, اور وہی اگلے 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ ریلیف مل گیا. ایکسپیکٹڈ تو ایکچولی یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب سے ملاقات کا کہہ دیا جائے گا کہ جی جائیں جا کے ملاقات کر لیں, لیکن ان کو اتنا بڑا ریلیف ملا کہ ان کو ہسپتال جانے کی جو ہے وہ اجازت مل گئی, وہ ہسپتال بھیجنے کا حکم جو ہے جاری ہوا. اس کے بعد
जज साहब ने कहा कि जी इमरान खान की ना नब्ज नॉर्मल है ना दिल, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन थी ना, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ना नब्ज नॉर्मल है ना दिल, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए हैं। अब इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि जनाब जो जज साहब हैं उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया हुआ है कि इमरान खान साहब हेल्दी नहीं हैं और उनकी सेहत से मुतालिक जो है बड़ा सवेर कंसर्न जो है पाए। मुझे बार बार बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिकॉल जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स का मामला था तो उस वक्त के एक जज ने जो है उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल थे उनसे कहा था कि आप गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ को जो है जेल में कुछ नहीं होगा और ये खैरियत से रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किस तरह गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो डिस्कशन हो रही है। उसके बाद आगे जज साहब ने इस्तफसार किया कि बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। इस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को कहा जी 3 साल में इमरान खान से बहनों की 48 मुलाकातें कराई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 3 साल के दौरान बहनों की मुलाकातों की तमाम तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने इमरान खान के बच्चों से बात कराने का रिकॉर्ड भी जो है वो मांग लिया। पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि बहनों की तो कम से कम मुलाकात करानी चाहिए। बहनों और डॉक्टर्स को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जानी चाहिए। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उज़ैर भंडारी ने कहा कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुकम्मल चेकअप कराया गया। इस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। वकील ने कहा कि डॉक्टर उज़मा का वकील हूँ और उनकी हिदायत के मुताबिक ही गारंटी दे रहा हूँ कि डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर आसिम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। उज़मा खान के वकील ने कहा कि इमरान खान से डॉक्टर उज़मा और ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या डॉक्टर उज़मा, क्या आप PhD डॉक्टर हैं। वकील ने कहा नहीं, डॉक्टर उज़मा जो है मेडिकल डॉक्टर हैं। जज साहब ने पूछा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मैदे के डॉक्टर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मैदे का कोई मसला नहीं। इस पर जज ने कहा कि किसी दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान का चेकअप करने वाले डॉक्टर्स की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को कहा कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस जेर समाअत है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई तो वो यकीन दहानी मेरी थी, बाकियों का क्या कसूर है। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर हम अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे तो फिर सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जबकि जज साहब का कहना था कि पीटीआई वालों को एक चीज़ तय कर लेनी चाहिए कि इमरान खान की तिब्बी हालत पर कोई सियासत नहीं होगी, इमरान खान के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने कहा कि पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत के दौरान उज़मा खान को बात करने से रोक दिया और कहा कि आपके वकील मौजूद हैं, आप बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल हुकाम से इमरान खान से गुज़िश्ता 3 साल की मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों हुई। अदालत ने इमरान खान से मुलाकात के केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अडयाला जेल हुकाम को भी तलब कर लिया। अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि एक तो इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और अगली समाअत तक जो है इमरान खान साहब अब हॉस्पिटल के अंदर ही रहेंगे और अगली समाअत जो है वो गर्मी की छुट्टियों के बाद होनी है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को मिला है। अब इसको ज़रा 2-4 चीज़ों के हवाले से ना एनालाइज करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये, आ जाए ज़रा नून लीगी साइड के ऊपर आ जाए। सबसे पहले हुकूमती साइड के ऊपर। हुकूमती साइड जो है जारी बात है इस वक्त सख्ते में है। मैं जानता हूँ, मैं आपको ख़ुद बता सकता हूँ क्योंकि मेरी 2-4 सोर्सेज से बात हुई, वहाँ पर इस वक्त सकता है कि वो हैरान होंगे क्यों है 3 साल के बाद किस तरह हो गया, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और ज़हन में रखिएगा अभी हुकूमत को सिर्फ 2.5 साल हुए हैं। आप तो ये टाइम लाइन जो है ना इसको ज़रा गौर से देखना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल और हुकूमत को आए हुए तकरीबन अभी 2.5 साल हुआ है। तो उसके बाद इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिल गया है, उसकी वजह से हुकूमती लौंडे लपाड़ों के इस वक्त डेले बाहर आए हुए कि भाईजान ये क्या हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमेशा ज़हन में रखिएगा, अब आपको इस सारे पर्सपेक्टिव को ना ज़रा उठा के देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या बताती है। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि हमेशा पाकिस्तानी सियासतदान को जब भी रिलीफ मिलता है हस्पताल के ज़रिए मिलता है, बीमारी के ज़रिए मिलता है, इलाज मुआवजे के लिए मिलता है। ये सबसे पहला रिलीफ और सबसे बड़ा रिलीफ हमेशा पाकिस्तानी सियासतदान को वहीं से मिलता है और यहीं से जो है वो सिलसिला सामने नज़र आता है। चौथी बात ये कि उस वक्त भी हुकूमती जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे तो मुझे आज भी याद है कि हुकूमत के अंदर जो लोग थे वो बार बार यही बात कहते थे कि नहीं नहीं ये तो कोई एमी खाम का ड्रामे हो रहे हैं, कुछ नहीं है। जबकि एक साइड जो है वो ये वाकई जिसने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे हुए तो वो ये कहती थी कि नहीं ये इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो वाकई बहुत लो हैं और इनके लिए बहुत डेंजरस है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। जो कि अब जाके चंद लोग जिसमें फैसल वाडा और ये कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब वो रिपोर्टें जो है वो तो 2 नंबर थी।
واٹ ایور از دا کیس. مجھے نہیں پتا, میں عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے کسی قسم کا کوئی اسپیکولیشن یا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رائے نہیں دینا چاہتا, بیکاز ایک تو آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, دوسری بات یہ مجھے اس بارے میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن کم از کم جو میڈیکل ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے اور حکومتی ڈاکٹرز کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے, وہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ حکومت نے ایکچولی اس چیز کو کنٹیسٹ بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, آپ نے نہیں بھیجنا. انہوں نے کہا جناب میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے, اب آگے آپ کی مرضی ہے, آپ نے جو کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ کر دیا گیا. اس کے بعد 2-4 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سارے معاملے کے اندر. یہ انڈیکیشنز اب سے نہیں, بڑی دیر سے. اب یہ خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر ہیں, میں جانتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آج کی شام جتنے ویلاگز ہوں گے نا, انہوں نے کہا دیکھ لیں کمال ہو گیا ہے, اور حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اور جبکہ حکومتی سائڈ کے جو لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جناب اونج بڑا کہندے سے ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن دیکھیں بیماری کا بہانہ بنا کے جو ہے نا وہ جیل سے باہر نکلنے پہ آ گیا. میرے بھائی نواز شریف صاحب کے جماعت کے جو لوگ لونڈے لپاڑے ہیں, برائے مہربانی آپ کے لیڈر نے بھی بیماری ہی جو ہے وہ سامنے آئی تھی تبھی ان کو بھی ریلیف ملا تھا, اور وہ تو ریلیف لے کے باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, سو انسان بیمار ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہاں یا تو پھر اگر یہ ڈرامے بازی ہے تو پھر وہ بھی ڈرامے بازی تھی. اگر تو عمران خان صاحب کی بیماری جو ہے وہ ڈرامے بازی ہے تو پھر آپ کے لیڈر کی جو بیماری تھی نا وہ بھی ڈرامے بازی تھی, اور اگر وہ جینون ہے تو پھر یہ بھی جینون ہے. آپ کے سامنے ہے نا یہ بات. لیکن میں اب آپ کو اپنا انالیسز ساری چیز کے اوپر دینا چاہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہو. یہ تو میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. اب آپ مجھے نہیں پرواہ آپ کس کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سپورٹر ہیں عمران خان کے یا اس کے اگینسٹ ہیں, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو پورے یہ جو نظام ہے نا جس کو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے, اس پورے نظام کی طاقت کو اندازہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ایسے نہیں مل سکتا. اب میں کوئی ججز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے کچھ لگ رہا تھا کہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک طے ہوئی ہوئی ہیں کہ یہ ریلیف جو ہے وہ کریٹ ہوگا اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے سلسلے میں اوبویسلی یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی فیملی کا رائٹ ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. 3-4 چیزیں اور ہیں. 27 ستمبر کی ڈیٹ دی ہوئی تھی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. تو یہ تو ریلیف جو ہے وہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا وہ 27 ستمبر والی جو کال ہے وہ برقرار ہے یا وہ ختم ہو گئی, وی ڈونٹ نو. چوتھی بات یہ کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے نظر آنا شروع ہو گئی تھی. مثال کے طور پہ ابھی کل ہی پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کے چیمبر کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی اور حکومتی وفد کی جو ہے آپس میں ملاقات ہوتی ہے. ایک چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھلتا ہے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ حکومتی حلقوں کی ایک ملاقات جو ہے وہ طے ہوتی ہے, یہ ایک اور چینل کھلتا ہے. سو ایک انٹریکشن کا سلسلہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا. اور ریسنٹلی ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جناب حکومت کی سائڈ سے عمران خان صاحب کی بیماری کو لے کے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ صرف کل خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہے تو ہائبرڈ نظام جو ہے وہ مل کے یہ فیصلہ کر لے گا اور ان کو ریلیف مل جائے گا. اور حکومتی سائڈ تو ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ جناب ان کو جو بھی ریلیف ملنا ہے عدالتوں سے ملنا ہے, آتا عدالتوں سے ہی ہے. ہر دفعہ روٹ جڑا ہوتا ہے وہ عدالتوں میں ہی ہونا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب اگر فوج کے ساتھ جو ہے یا پنڈی والوں کے ساتھ اپنے معاملہ طے کر لیے اور آپ جا کے تالا کھولیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. بندہ جیل میں گیا ہوا ہے, اس کو جو بھی ریلیف آتا ہے وہ آتا لیگل روٹ سے ہی ہے. لیکن آگے کیا ہوگا, سب سے بڑی بات یہ, میں اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھوں, اب یہ میں تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے انالیسس دے رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہونے لگا ہے, لیکن اگر میں تاریخ کو اٹھا کے دیکھوں نا تو یہ سٹیج وائز ریلیف آتا ہے ہمیشہ. آپ یہ کریں یہ ملے گا, آپ یوں کریں یوں ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ چیزیں آگے جائیں گی. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اگر میں اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے رکھ رہا ہوں, اس کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو چیزیں فیز وائز جو ہے وہ آپس میں ڈیل ہوئی تھیں. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا, احتجاج مظاہرے بند ہو گئے تھے, ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر گالم گلوچ جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. یہاں پہ کیس جو ہے ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کیس یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف احتجاج وغیرہ, اب مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نے کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرائی ہے
کہ عمران خان صاحب جس ہسپتال میں ہوں گے اس کے باہر جو ہے کوئی جمگٹا نہیں لگے گا, کوئی وہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل گیدرنگ شیدرنگ وغیرہ کوئی اکٹھی نہیں ہوگی. علیمہ خان صاحبہ سے کورٹ کی پروسیڈنگز کے بعد میڈیا نے گفتگو کرتے ہوئے کوشش کی, علیمہ خان صاحبہ نے خود کہا ہم میڈیا سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے, ہم نہیں چاہتے کہ کورٹ ناراض ہو جائے. کیسا ہے؟ اور صرف آج سے چند ماہ پہلے علیمہ خان صاحبہ کو جب کہا جاتا تھا کہ جی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سیاسی گفتگو نہ کریں, تو کہتی تھی کیسے نہ کریں, ہم کریں گے, کیوں نہ کریں, ہم کریں گے, کوئی نہیں روک سکتا ہمیں. اب ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں جی ٹھیک. اور یہ تو پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے, ایک ہفتے سے ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ بار بار وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے ہاں جی ہم سیاسی بات نہیں کریں گے, آپ ہماری ملاقات کروا دیں. چیزیں اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لونڈے لپاڑے ہیں, جو یوٹیوبر ہیں, وہ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کھڑا رہے یہ. اور بھائی بس کر دو نا, مطلب مت کرو نا. آپ کے اپنے جو عمران خان صاحب تھے جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی نواز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا تھا, ابھی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں نون لیگی جو سائڈ ہے اب وہ اس کا ایک سہارا لینا کی کوشش کرے گی, اور نہیں جناب یہ تو کورٹ سے آیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں جناب, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے سامنے دوبارہ میں نے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا, آپ کے سامنے جو ہے نا نئے صوبوں اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے اسے عبور کرنا ہے. اور میں نے اپنے اسی ویلاگ کے اندر اس وقت بھی یہ بات کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی, آپ کو یاد ہے, یہ میں تواتر سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے. اور اس کے بعد آج کا یہ ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو, آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حکومتی حلقوں کو کیا میسج کیا ہے کہ اچھا مطلب عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ رہائی یا پاکستان سے باہر جانے سے پہلے لیڈر ہمیشہ سب سے پہلے ہسپتال ہی جاتا ہے. مشرف صاحب کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوا ہے. تو حکومت کے اندر البتہ بے چینی ہوگی. آگے اب مزید مثال کے طور پہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, سٹیج وائز چیزیں جو ہے وہ طے ہوتی ہیں. آگے کی اگلی سٹیجز کیا ہو سکتی ہیں؟ اگلی سٹیجز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ حکومت کے لیے جو ہے کوئی فی الحال پریشانی پیدا نہیں کریں گے, کوئی دھرنے شرنے نہیں دیں گے, آپ سڑکیں بند نہیں کریں گے. اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ 13 اگست کی رات کو جو ایک لولا لنگڑا قسم کا جو احتجاج ہوا تھا, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک جگہ کہا گیا تھا جی پورے پاکستان کے چوکوں کو ڈی چوک بنا دیں گے. کیڑا چوک ڈی چوک بنیا؟ میرا خیال جہاں ڈی چوک سی وہ بھی ڈی چوک نہیں بنیا, جو اصل ڈی چوک تھا وہ بھی ڈی چوک نہیں بنا. وہاں پہ بھی بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ جشن منایا جا رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف ابھی ایک ریلیف مل گیا, یہ ریلیف واپس بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ریلیف واپس بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے. ہاں آگے چل کے اور کون سے انڈیکیشنز ہیں, ظاہری بات ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت. اور انڈیکیشنز یہ ہیں کہ کوٹ لکھپت کے اندر جو گروپ بیٹھا ہوا ہے جس میں شاہ محمود قریشی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یہ جو افراد ہیں اگر ان کو اب اگلی سٹیج کے اوپر ریلیف ملتا ہے, کیونکہ اگر میڈیکل بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے تو میڈیکل بیسس تو ان کی بھی بڑی تگڑی ہے. بلکہ میرا خیال میں اگر ان تمام افراد کو اٹھا کے دیکھا جائے, سب سے زیادہ میڈیکل گراؤنڈ اگر کسی شخص کا بنتا ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اس وقت ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, لیکن ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو سب سے زیادہ ڈیزرونگ کیس اگر کسی شخصیت کا بنتا ہے, یا ان کا بنتا ہے یا عمر چیمہ کا بنتا ہے. عمر چیمہ بھی بہت بیمار ہے, ایون تو میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, یہ لوگ بھی بہت بیمار ہیں, لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد ایک خاتون, ایک بزرگ خاتون جنہوں نے بالکل شیرنی کی طرح مطلب اس پوری جیل کو جو ہے وہ فیس کیا ہے, تو سب سے زیادہ تو کیس تو ان کا بنتا ہے. تو اس لیے آہستہ آہستہ اس چیز کی انڈیکیشنز جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر آنے والے وقتوں کے اندر, آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر یہاں پہ بھی ریلیف آپ کو دیکھنے کے لیے ملا تو اس حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی ثابت ہو سکتی ہے. حکومت کو میں جانتا ہوں, میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو یہی امپریشن ہوگا کہ بیسکلی آپ کے لیے صرف یہ سب کچھ, یہ سارا ارینجمنٹ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو, آپ کے حوالے سے کوئی دھرنا, جلسہ, جلوس وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو, اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا وینچر سامنے کھڑا ہے نئے صوبوں کا, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بہت ضروری ہے. اب ایک ایسی جو میں اس وقت میں نے بات پریڈکٹ کی تھی کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک انٹری پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور وہی چیزیں جو ہے اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اگر ویسی ہی چیزیں رہیں تو پھر چاہے شہباز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, بلاول بھٹو ہوں, مراد علی شاہ ہوں, سب کے سب جو ہے وہ اس میں پریشان بھی ہوں گے, کیونکہ
ظاہری بات ہے میں محمد مالک صاحب کا انٹرویو کیا, سہیل وڑائچ صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, دونوں نے یہ بات کی کہ اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کلین سویپ کر کے لے جائیں گے پورا پاکستان. تو ظاہری بات ہے اس کے بعد یہ تمام افراد جو آلریڈی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی الحال حکومت کہیں جا رہی ہے, میں یہ بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. نو, ناٹ رائٹ ناؤ. لیکن ایٹ لیسٹ ایک چینل جو ہے جو پچھلے 3 سال سے بند پڑا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو ملا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.